اب آپ کے بیچ میں ہمارے بہترین خیالوں سے امت کے کچھ ذمہ داریاں ان لوگوں پہ بھی ہے جو لوگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جو اظہار خیال کر رہے ہیں، اور امت کے ان لوگوں پہ بھی جواب ہے جو لوگ سن کر اپنے گھروں کو خاموش چلے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ خالی کہنے والا کہتا رہے اور سننے والا سنتا رہے، سب کی برابر کی ذمہ داری ہے۔ آصف مفتی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں وہ آئے اور اپنا اظہار خیال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطن کی فکر کر نادان مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر نادان مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہے آسمان میں۔ صوفی صاحب نے اپنی تقریر میں شعر کہا تھا، اسی کو رکھتے ہوئے میں اپنی بات کہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ای وی ایم مشین کو ختم کرنے کے لیے ایک مشن کھڑا ہوا ہے، اور اس کے روح رواں جناب شکیل دیانی صاحب ہیں۔ مشن سیف کانسٹیٹیوشن، دستور کو بچائیں گے تو ہم بچیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان کا یہ دستور ہندوستان کے بھارت کے تمام رہنے والوں کے لیے ڈاکٹر امبیڈکر نے بنایا تھا، اور اسی کی وجہ سے آج ہندوستان امن اور سلامتی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس دستور پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے 2014 سے نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو آج سے لگ بھگ پورے 100 سال پہلے اس دیش کو تباہ کرنے کی سازشیں ہو چکی تھی۔ پورے 100 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صرف رحمت راج رہے، سب غلام بن کر رہے۔ جس طرح فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، آج بھی وسطائی طاقتیں یہی کہہ رہی ہے کہ سب ہمارے ماتحت رہیں، سب غلام بن کر رہیں۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ میرا سوال ہے ہندوستان میں رہنے والے تمام برادریوں سے، تمام ذاتوں سے، تمام کاسٹ کے رہنے والوں سے، کیا یہ ممکن ہے؟ ایکسٹرا سپریم کورٹ، کئی چیلنجز ہمارے سامنے ہیں۔ ان چیلنجز کا جواب ہم صرف ایک ہی طریقے سے دے سکتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے وہ چیلنجز رہوں گا جس کا ہر باشعور انسان کو ادراک ہے، احساس ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ مٹنے کے لیے ہے، مرنے کے لیے ہے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جس کو ہندوستان کے دستور کی فکر نہیں ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہماری قوم کی، ہماری ملت کی اور لوگوں کی فکر نہ کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک دوسرے کی فکر کرنے، ایک دوسرے کا خیال کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ تو سب سے پہلے ایکسٹرا سپریم کورٹ جس کے نفاذ کی کہیں کہیں کوششیں ہو رہی ہیں اور کہیں ہو بھی چکا ہے، اور ون نیشن ون الیکشن کی جو بات کی جا رہی ہے یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ اسی طرح پورے ملک میں سی اے اے کا نفاذ اور جمہوری ملک کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے جو ناپاک کوشش ہو رہی ہے، اس کا سب سے آخری فائنل یہ ہے کہ اس ملک کا جو انتخاب ہونے والا ہے 2024 کا، اس کو اگر ای وی ایم کے ذریعے سے کیا جائے تو وسطائی طاقتوں کو بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو میری تمام سے یہی گزارش ہے کہ ای وی ایم ہٹاؤ، دیش بچاؤ۔ اور اس کے ساتھ ابھی آپ نے یہ بات سنی تھی کسی کی تقریر میں، اب کی بات 400 کے بعد نہیں، اب کی بات 400 کے بعد نہیں، بلکہ اب کی بات بیلٹ پیپر سرکار۔ تو یہ سلوگن، یہ نعرہ ہم بلند کریں اور یہ تمام کو شعور دلائیں۔ اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں جہاں جہاں سے جو افراد آئے ہیں وہاں پر اپنے اس مشن کے ذریعے سے ایک شعور بیداری پروگرام رکھیں تاکہ ہر فرد کو یہ معلوم ہو جائے کہ اب کی بار بیلٹ پیپر سرکار۔ تو میرے ساتھ آپ بھی یہ نعرہ لگائیے، اب کی بار بیلٹ پیپر سرکار۔ یہ ذہن میں رکھیے تو آپ کے ذہن و دماغوں سے ای وی ایم مشین کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور میری آپ کی گزارش یہ ہے
کہ ابھی کئی احباب نے، کئی ہمارے دانشوروں نے اس منچ سے خطاب کیا، جسوال صاحب نے بھی کہا اور ہمارے صوفی صاحب نے بھی کہا اور شروع میں ابتدا میں شکی دریانی صاحب نے بھی کہا. تو میری ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پر ہم یہاں اکٹھا ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی بستیوں میں، پورے تلنگانہ میں اس تحریک کو آگے بڑھانا چاہیے اور شعور بیداری کا پروگرام کرنا چاہیے، تاکہ جتنے ووٹرس ہیں، سب سے پہلے تو میں کچھ اپنی بات سے پہلے یہ کہنا چاہتا تھا، ضروری بھی سمجھتا ہوں کہ اپنے جتنے ڈاکومنٹس ہیں وہ اس کو درست کر لیں، اس کی اصلاح کر لیں، اس کو پروف کر لیں. جیسے آپ کا ووٹر آئی ڈی ہے، آپ کا پاسپورٹ ہے، آدھار ہے، اگر اس میں ناموں کی جو ہے چینجز کرنا ہے تو اس کو درست کروا لیں. اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیپر ہے لیکن ہم پیپر نہیں دکھائیں گے. یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ کے پاس پیپر ہی موجود نہیں ہے، ڈاکومنٹس ہی نہیں ہے. اب آپ خالی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں پیپر نہیں چھوڑتا، تو کیا دکھائیں گے؟ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے ہندوستان کے جتنے ووٹرس ہیں، بالخصوص اقلیتیں، بالخصوص مسلمان، اپنے اندر جو کمزوری محسوس کرتے ہیں، سو رہے ہیں، آپ غفلت میں ہیں، ان کو زندہ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ زندوں سے خطاب کرتا ہے، اگر مردہ ہے تو پھر ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو مردہ ہے وہ جو ہے مر جائیں، کیونکہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کے آثار دیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، سب کو اس بات کی توفیق دے کہ اس منچ سے جہاں بہترین مشن سیف کانسٹیٹیوشن کا پروگرام ہو رہا ہے، اس کو آگے بڑھائیں، کسی بھی قسم کی تفریق کے بغیر، مسلک کی، مذہب کی، ذات برادری کی تفریق کے بغیر، کیونکہ یہ منچ جو ہے صرف مسلمانوں کا نہیں ہے. یہ اسٹیٹ اور یہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے سیف کانسٹیٹیوشن کا، یہ سارے ہندوستان میں رہنے والے ہر شخص کی یہ پکار ہے، ہر شخص کی آواز ہے. اس کی عزت آبرو، اس کے مال، اس کے جان، اس کی پراپرٹی سب اسی وقت سیف رہ سکتے ہیں جبکہ ہم ای وی ایم کا خاتمہ کریں گے. ای وی ایم کا خاتمہ فسطائی ڈاکوؤں کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے بیچ آصف علی صاحب مقررین بہت ہے، میں گزارش کرتا ہوں سارے مقررین سے کہ وہ 2 منٹ کا وقت دے اور تمام تر باتوں کو رکھے آپ لوگوں کے سامنے. اور جانی کا نام آ رہے ہیں تو ان کے کچھ میں بیانات کر کر چلوں آپ کے بیچ میں. ہمارے امیر صاحب جنرل ڈیولپمنٹ سوسائٹی کے ان کا بھی